السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے قبر کے تعلق سے، قبر کے سوال اور جواب کے تعلق سے، اور جنازے کے تعلق سے۔ ان تین موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ تو آئیے بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں کسی مرد یا عورت کا جب فوت ہوتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام جب روح قبض کر لیتے ہیں، انسان کا شریر بے جان ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ اس شخص کا صرف نام دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کا کوئی اہمیت نہیں رہتا۔ جب اس کے عزیز و اقربا اسے کفن پہنا دیتے ہیں اور اسے لے کر اس کے آخری منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور اس کے آخری گھر میں ٹھہرانے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور سب لوگ اسے دعا دے کر قبر میں اتارنے لگتے ہیں۔ اس دن سب لوگ ان کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس دن جو اس کا دوست ہوگا وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور جو اس کا دشمن ہوگا وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ اس دن مرنے والے کے ساتھ ہر لوگ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے۔ جس کے دل میں مرنے والے کے لیے بغض ہوگا، دشمنی ہوگا، وہ بھی اس کے جنازے کو دیکھ کر اپنی دشمنی بھول جاتا ہے۔ اس دن مرنے والے کے لیے اس کا دشمن بھی اسے دعا دینے لگتا ہے، اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے، وہ اپنا سارا رنج و ملال بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے فوت کے دن سب کے دل میں نرمی عطا کر دیتا ہے، اور لوگ کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے، ایک کشش پیدا کر دیتا ہے، ایک طرف پیدا کر دیتا ہے کہ اے لوگو، دیکھو اس جنازے کو، اے میرے بندو دیکھو اس قبر کو، آج یہ گیا ہے، کل تمہیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں اترنا ہے، تمہیں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک دن اسی سفر پہ نکلنا ہے، تمہیں بھی لوگ سجا دھجا کر عزت اور احترام کے ساتھ قبرستان میں لے کر جائیں گے، تمہیں بھی لوگ یوں ہی قبر میں اتاریں گے، تمہارے جسم کو بھی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہیں بھی لوگ یوں ہی دفنا کر چلے جائیں گے، تمہیں بھی قبر میں سونا پڑے گا۔ اے میرے بندو، میں نے انسانی نظام کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، اور میں نے اپنے کتاب قرآن مجید میں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہیں اسی مٹی میں پلٹاؤں گا، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے، اے لوگو، تم مٹی سے بنے ہو اور تمہیں اسی مٹی میں لوٹنا پڑے گا۔ حضرات، یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ انسان جہاں کے مٹی سے بنا ہوتا ہے، جس جگہ کے مٹی سے اسے بنایا جاتا ہے، اسے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ ایک انسان کا موت دوسرے انسان کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا بندہ امیر تھا یا فقیر تھا، غریب تھا، مسکین تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کے جنازے کو دیکھ کر کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا، کہ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہے یا یہ کسی غریب کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو کفن بادشاہ کو پہنایا گیا وہی کفن غریب کے اوپر بھی ہے، جو خوشبو بادشاہ کو لگایا گیا وہی خوشبو غریب کے کفن پہ بھی لگایا گیا ہے۔ جس کھاٹ پہ بادشاہ کو لٹایا گیا اسی کھاٹ پہ غریب کی میت کو بھی اٹھایا گیا۔ جس طرح بادشاہ کے جنازے کو 4 لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اسی طرح غریب کا جنازہ 4 لوگوں کے کندھے پہ ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بادشاہ کا قبر ہے، جس طرح کسی بادشاہ کا قبر ہوتا ہے، اسی طرح غریب کا بھی قبر ہوتا ہے۔ جس طرح بادشاہ کا قبر 2.5 گز کا ہوتا ہے، اسی طرح غریب کا قبر بھی 2.5 گز زمین کا ہوتا ہے۔ جو نماز جنازہ بادشاہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح غریب کا بھی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح لوگ بادشاہ کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی طرح غریب کو بھی مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، کوئی بھی اس قانون کو توڑ نہیں سکتا، کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنا بھی زور لگا لے پھر بھی اس نظام کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے کسی بھی شخص کے حق میں اونچ نیچ جیسا کوئی اختلاف نہیں کیا، میں تم سب کو اپنے نزدیک ایک جیسا پیش کروں گا۔ میرے سامنے میرا ہر بندہ ایک جیسا ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ حضرات، آپ نے غور کیا ہوگا، ایک مسجد کا امام نہ تو دولت مند ہوتا ہے، نہ ہی وہ امیر ہوتا ہے، کسی غریب گھرانے کا بچہ ہوتا ہے، اور وہ تعلیم علم حاصل کر کر ایک عالم دین بنتا ہے، وہ مسجد کا امام بنتا ہے۔ اگر وہ مسجد کا امام نماز پڑھانے لگے تو
تو جتنے مقتدی ہوتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس صف میں کھڑا ہونے والا ہر شخص ایک برابر جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو یا پھر کوئی غریب مسکین ہو۔ اللہ نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے، اللہ کے رسول نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، ایک ایسا قانون بنا دیا ہے کہ قیامت تک اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ کہ جب مرنے والے کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ 40 قدم دور اس صاحب قبر سے ہو جاتا ہے، جب اس قبر سے 40 قدم دور ہر لوگ چلا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے آنے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ زمین کو چیرتا ہوا صاحب قبر کے پاس آتا ہے، جس میں ایک فرشتے کا نام منکر ہے اور دوسرے فرشتے کا نام نقیر ہے۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ مرنے والے کے قبر میں جاتے ہیں اور ان سے 3 سوال کیا کرتے ہیں۔ ان کے آنے کی 2 صورتیں ہیں۔ وہ نیک بندوں کے پاس ایک نہایت خوبصورت شکل صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب گناہگار بندوں کے پاس جب یہ دونوں فرشتے آتے ہیں تو ان کا چہرہ بے حد خوفناک ہوتا ہے، بے حد ڈراؤنا ہوتا ہے۔ ان کے بال زمین تک جھولتے رہتے ہیں، ان کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے آنکھ سے بجلی کی طرح آگ نکلتا رہتا ہے، ان کا چہرہ بے حد ڈراؤنا ہوتا ہے۔ وہ جب قبر میں آتے ہیں تو صاحب قبر کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس مردے شخص کے جسم میں روح عطا کر دیتا ہے، اس میں جان عطا کر دیتا ہے۔ منکر اور نکیر ان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے، ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ صاحب قبر اس فرشتے سے کہنے لگتا ہے، اے فرشتو، جو رب میرے آقا کا ہے، جو اللہ میرے آقا کا ہے، وہی اللہ میرا ہے، وہی رب میرا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مگر بندہ اگر گنہگار ہے تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ کہے گا، تم جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو میں انہیں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر بندہ نیک ہوگا تو اس سوال کا جواب دے دے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر بندہ بد ہوگا تو وہ کہنے لگے گا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس دین کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھے گا، هل كنتم تقولوا فيها درنجل، یہ جو تمہارے سامنے جلوہ بار ہے، تم ان کے تعلق سے دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس دن حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روز مبارک سے لے کر اس شخص کے قبر تک کے سارے حجاب اٹھا دیے جائیں گے، کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ آقا اس بندے کے سامنے جلوہ بار ہوں گے۔ اگر بندہ نیک ہوگا، صاحب ایمان والا ہوگا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تو کہہ پڑے گا، یہ میرے سرکار ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں۔ میں دنیا میں انہی کا کلمہ پڑھا کرتا تھا، میں انہی کے دین کو ماننے والا تھا، میں انہی سے محبت کیا کرتا تھا، میں نے انہی کے فرمان کے مطابق اپنے زندگی کو گزارا ہے۔ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اگر بندہ گنہگار ہوگا تو یہ کہے گا کہ یہ کون ہے، میں انہیں نہیں جانتا۔ آج اس دنیا میں سینکڑوں زبان بولا جا رہا ہے، ہزاروں زبان بولا جا رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہر کوئی عربی زبان میں بات کرنے لگے گا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا، کیونکہ ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ ہر کوئی عربی الفاظ میں بات کیا کرے گا، عربی زبان میں بات کرے گا۔ جب سارے سوال جواب کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو فرشتے اللہ کے بارگاہ میں اس بندے کے تعلق سے کہے گا، یا میرے پروردگار، یہ تیرا نیک بندہ ہے یا یہ تیرا گنہگار بندہ ہے؟ میں نے تیرے قانون کے مطابق ان سے سوال کیا، جو تیرے نیک بندے تھے اس نے ہر سوال کا جواب دیا، اور جو تیرے گنہگار بندے تھے وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ اے میرے پروردگار، ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اس دن اللہ کا حکم ہوگا، جو میرا نیک بندہ ہے اس کے قبر میں جنتی بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے قبر کو میرے نور سے منور کر دو، اس کے قبر کے سرحان جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ یہ سب کرنے کے بعد فرشتے اس نیک بندے سے کہے گا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ کو جنت کی بشارت دیا جاتا ہے، آپ دنیا کے امتحان سے کامیاب لوٹے ہیں، آپ قبر کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آپ کے لیے جنت منتظر ہے، آپ یہاں اس قبر میں سو جائیں، پھر آپ کو قیامت تک اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اگر بندہ گنہگار ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا اس کے قبر کو کانٹوں کی بستر بنا دو، اس کے قبر میں سانپ مسلط کر دو، اس کے قبر میں آگ کو بھڑکا دو۔ وہ بندہ اسی قبر میں قیامت تک کے لیے اسی آگ میں جلتا رہے گا۔ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میرے قبر میں آگ نہ بھڑکاؤ۔ تو فرشتہ کہنے لگے گا یہ اللہ کا حکم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ کا فرما بردار مخلوق ہوں، اللہ کا فرما بردار فرشتہ ہوں۔ اور وہ بندہ قیامت تک کے لیے ذلیل ہوتا رہے گا، روئے گا، پچھتائے گا، افسوس کرے گا، کاش میں آخرت کے بارے میں سوچا ہوتا، کاش میں قبر کے بارے میں سوچا ہوتا، کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارا ہوتا۔ لیکن اس دن افسوس کرنے کا کوئی مطلب نہ ہوگا، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات یہاں پہ پھر سے بتاتا چلوں، جو فرشتے انسان کا روح قبض کرتے ہیں ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کا لقب ملک الموت ہے۔ اور جو فرشتے قبر میں نازل ہوتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے، یہ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ تو حضرات یہ زندگی ہمارے قبضے میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ قدرت رکھنے والا رب ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دے کر بھیجا، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی تعمیر کرے۔ اللہ کے رسول جو ہم تک پیغام لے کے آئیں ان پیغام کو جانیں، اللہ کے قول پہ سچے اترے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ زندگی مختصر سی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ابھی ہم ہنس بول رہے ہیں، ابھی ہم چل رہے ہیں، ابھی ہم اپنے اوپر کہیں جانے کے لیے ایک لباس پہن رہے ہیں، کیا پتہ اس کے بعد ہمیں کفن پہننا پڑ جائے، کیا پتہ ابھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اس کے اگلے لمحے ہمیں قبر میں داخل ہونا پڑے۔ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، کیا پتہ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے۔ ابھی ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کیا پتہ کل ہمیں قبر میں خود کو دیکھنا پڑ جائے۔ آج ہم اس دنیا کی روشنی میں گم ہیں، کیا پتہ کل قبر کی اندھیرے کو دیکھنا پڑ جائے۔ قبر کی روشنی نمازیں ہیں، قبر کی روشنی روزہ ہے، قبر کی روشنی زکوٰۃ ہے، قبر کی روشنی محبت ہے۔ یہ سب قبر کے ساتھی ہیں۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ گھر، یہ اونچی اونچی محلیں، یہ قیمتی لباس، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صاف صاف قول ہے کہ میں نے جس چیز کو جہاں سے بنایا اسے واپس وہیں لوٹا دوں گا۔ چونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا، اسے مٹی میں لوٹنا ہے۔ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بنایا، اسے آسمان پہ لوٹائے گا۔ ایک دن فیصلے کا بھی ہے، ہمیں قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ قیامت سے پہلے قبر ہے، جو شخص قبر کے عذاب میں پھنس گیا وہ رسوا ہو کے رہ گیا، وہ ذلیل ہو کے رہ گیا، وہ تباہ ہو کے رہ گیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو دنیا سے دل لگایا وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، قیامت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار تمام امت مصطفیٰ کو نیک ہدایت دے، سچے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے رسول کی محبت ہر امت مصطفیٰ کے دل میں عطا کر دے، اپنے تمام بندوں کے دل میں عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین و شمع آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے بیان میں۔